الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ آج ہم انشاءاللہ 18واں پارہ شروع کریں گے اور اس کے اہم سبجیکٹ اور اہم مضامین آپ لوگوں کے سامنے ذکر کریں گے۔ تو اس پارے میں 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے جو مکمل سورہ مومنون پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ وہ ہے جو مکمل سورہ نور پر مشتمل ہے، اور تیسرا حصہ وہ ہے جس میں سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ مذکور ہے۔ پہلا حصہ جو سورہ مومنون پر مشتمل ہے، اس میں اللہ رب العزت نے 7 اہم سبجیکٹ بیان کی ہے، 7 اہم مضامین بیان کی ہے۔ پہلا مضمون اس میں یہ ہے کہ جو لوگ جنت کے مستحق ہیں ان کے 7 صفات ذکر کی ہیں۔ دوسرا مضمون تخلیق انسان کے 9 مراحل کا بیان۔ پچھلے پارے میں تخلیق انسان کے 7 مراحل کا بیان تھا، ابھی اس پارے میں تخلیق انسان کے 9 مراحل کا تذکرہ ہے۔ تیسرا مضمون توحید ہے۔ چوتھا مضمون انبیاء علیہم السلام کے قصے۔ پانچواں مضمون نیک لوگوں کے 4 صفات۔ چھٹا مضمون حق بات نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ، اور 7واں مضمون قیامت کا تذکرہ۔ پہلا مضمون لیتے ہیں، اس کو تھوڑا ایکسپلور کرتے ہیں کہ جو لوگ جنت کے مستحق ہیں ان کے 7 صفات کون کون سی ہیں۔ تو اس کو اللہ رب العزت نے اس پارے کے پہلے مضمون میں بیان کیا ہے۔ پہلا صفت جنت والوں کی ایمان ہے، دوسرا نماز میں خشوع خضوع، تیسرا اعراض عن اللغو، ہر وہ کام سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں جس کا نہ دنیائی فائدہ ہو نہ اخروی فائدہ ہو۔ 4 نمبر صفت زکوٰۃ دیتی ہے۔ 5واں صفت پاک دامنی، ان کی طبیعت میں پاک دامنی ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے۔ 6واں صفت امانت داری، امانت میں خیانت نہیں کرتی۔ 7واں صفت اپنے نمازوں کی حفاظت کرتی ہے۔ دوسرا مضمون تخلیق انسان کے 9 مراحل کا بیان ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے پہلا مرحلہ مٹی ذکر کیا ہے، دوسرا منی، تیسرا جمع ہوا خون، چوتھا لوتھڑا، اور 5واں مرحلہ ہڈی کا ہے، پھر 6واں گوشت کا لباس، 7واں مرحلہ انسان، 8واں مرحلہ موت، اور 9واں مرحلہ انسان کی دوبارہ زندگی۔ پھر اس کے بعد تیسرا مضمون جس میں توحید کا ذکر ہے، تو آغازی صورت میں توحید کی 3 دلائل ذکر کی ہے اللہ رب العزت نے۔ پہلا دلیل آسمانوں کی تخلیق، کیونکہ یہ تخلیق اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہے۔ دوسرا دلیل بارش اور غلہ جات کا تذکرہ ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتا ہے۔ اور تیسرا دلیل جانور اور ان کے منافع، یہ بھی جو ہے نا اللہ کی توحید پر دلالت کرتا ہے۔ چوتھا مضمون اس حصے کا، اس میں انبیاء کرام کی قصے ذکر کی گئی ہیں۔ اس میں پہلا قصہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا ذکر ہے۔ دوسرا قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تیسرا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد 5واں مضمون اس حصے کا، جس میں نیک لوگوں کے 4 صفات مینشن کی ہے اللہ رب العزت نے۔ نیک لوگوں میں سب سے پہلا صفت یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتی ہے۔ دوسرا صفت اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ تیسرا صفت شرک اور ریا نہیں کرتی۔ چوتھا صفت نیکیوں کے باوصف نیکیوں کی باوصف دل میں ڈرتی ہے کہ انہیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ مطمئن نہیں ہوتی اپنے اعمال پر کہ بس میں نے تو نماز پڑھی، بس میرا جو ہے نا کام ہو گیا، نہیں، اپنے اعمال پر مطمئن نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بعد قبولیت کی دعائیں بھی کرتی ہے اور اللہ سے ڈرنے والی بھی ہوتی ہے۔ اور 6واں مضمون اس حصے کا یہ ہے کہ حق بات نہ ماننے والوں کی انکار کی اصل وجہ جو اللہ رب العزت نے اس مضمون میں ذکر کی ہے، تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی انکار کرنے اور جھٹلانے کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسی نئی بات لے کر آئے ہیں جو پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام لے کر نہ آئے ہو، اور نہ آپ کی اعلیٰ اخلاق ان لوگوں سے پوشیدہ ہے، اور نہ یہ سچ مچ آپ کو معاذ اللہ مجنون سمجھتی ہے، اور نہ ان کی انکار کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ ان سے معاوضہ مانگ رہے ہیں اپنی دعوت پر، بلکہ اللہ کہتا ہے کہ اصل وجہ اس کی برعکس ہے
کہ حق کی جو بات آپ لے کر آئی ہے وہ ان کی خواہشات کے خلاف ہے، اس لیے اسی بنا پر اسے جھٹلانے کے مختلف بہانے بناتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد آخری مضمون سورہ مومنون میں جو ذکر ہے وہ ہے قیامت۔ تو قیامت کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ روز قیامت جس کے اعمال کا ترازو وزنی ہوگا وہ کامیاب ہے، اور جس کے اعمال کا ترازو ہلکا ہوگا وہ ناکام ہے۔ اللہ ہمیں اس ناکامی سے بچائے، آمین۔ دوسرا حصہ اس پارے کا جو مکمل سورہ نور پر مشتمل تھا، اس میں 2 اہم سبجیکٹ ہیں۔ پہلے سبجیکٹ یعنی مضمون میں 16 احکام اور آداب کا ذکر ہے۔ دوسرا مضمون اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالوں کا بیان ہے۔ 16 احکام اور آداب کون سی ہے؟ اس میں سب سے پہلا مسئلہ تو یہ حکم یہ ذکر کیا گیا ہے کہ زانی مرد اور زانی عورت کی سزا 100 کوڑے ہے، لیکن احادیث سے یہ ثابت ہے کہ یہ حکم غیر شادی شدہ کے لیے ہے، ان میرڈ کفلز کے لیے ہے، ان میرڈ لوگوں کے لیے ہے۔ اور جو کفل ہے اگر وہ زنا کرے، مرد ہو یا عورت ہو، ان کی سزا جو ہے نا رجم ہے، ان کا جو ہے نا پتھروں سے پھر ان کو مارنا یہاں تک کہ وہ فوت ہو جائے۔ اور جو غیر شادی شدہ ہے ان کی سزا جو ہے نا 100 کوڑے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ بدکار مرد یا عورت کو نکاح کے لیے پسند کرنا مسلمانوں پر حرام ہے، یعنی مسلمان لوگ اپنے آپ کو بدکار مرد اور عورت سے جو ہے نا بچائیں گے، ان سے نکاح نہیں کریں گے، یہ ان پر جو ہے نا حرام ہے۔ تیسرا مسئلہ عاقل بالغ پاک دامن مرد یا عورت پر بغیر گواہوں کے زنا کی تہمت لگانے والے کی سزا 80 کوڑے ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ذکر گیا کہ میاں بیوی کے لیے بجائے گواہوں کے لعان کا حکم ہے۔ لعان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی ہسبینڈ اپنے وائف پر یہ تہمت لگا دے کہ اس نے زنا کی ہے، تو پھر دونوں کے پاس جو ہے نا گواہ نہیں ہے، تو پھر لاسٹ میں لعان ہوتا ہے۔ لعان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر لعنت بھیجتی ہے۔ عورت کہتی ہے اگر میں اپنی بات میں سچی ہوں تو میرے شوہر پر اللہ کا لعنت ہو، اور شوہر کہتا ہے کہ اگر میں اپنی بات میں سچا ہوں تو میرے عورت پر اللہ کا لعنت ہو۔ تو یہ لعان کا حکم تفصیلی کتابوں میں ذکر ہے۔ دیکھیے جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر بعض منافقین نے بہتان لگایا، جو کہ بہت بڑا بہتان تھا، مسلمانوں کی روحانی ماہ پر لگا لیا گیا تھا، اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ نے 10 آیات میں اس واقعے کا ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات میں منافقین کی مذمت ہے اور مسلمانوں کو تنبیہ ہے کہ آئندہ کبھی اس قسم کی بہتان تراشی میں حصے دار نہ بنے، اور حرم نبوت کی عفت و عصمت کا اللہ رب العزت نے یہاں اعلان فرمایا ہے۔ کہ پھر اس کے بعد یہ مسئلہ ذکر ہے کہ کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہ ہوا کرے، اجازت سے پہلے سلام بھی کر لینا چاہیے، یہ بھی ایک ادب ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ آنکھوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ پھر اس کے بعد نکاح کی ترغیب، جو غلام یا باندی کچھ روپیہ پیسہ ادا کر کے آزادی حاصل کرنا چاہتی ہو تو ان کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کرے۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا باندیوں کو اجرت کے بدلے زنا پر مجبور نہ کریں۔ اور پھر اس کے بعد یہ ادب سکھایا گیا کہ چھوٹے بچوں اور گھر میں رہنے والے غلاموں اور باندیوں کو حکم ہے کہ اگر وہ نماز فجر سے پہلے یا دوپہر کے قلولے کے وقت یا نماز عشاء کے بعد تمہارے خلوت والے کمرے جس میں آپ عموماً رہتی ہیں اس کمرے میں داخل ہو تو اجازت لے کر داخل ہو، کیونکہ یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ ان کی ان 3 اوقات میں عام طور پر عمومی استعمال کا جو لباس ہوتا ہے وہ لوگ اتار کر نیند کا لباس پہنتے ہیں، تو اسی وجہ سے اگر کوئی بچہ ہو، غلام ہو، جو بھی ہو، نوکر ہو، جب وہ اندر داخل ہو ان اوقات میں تو اجازت لے کر داخل ہونا چاہیے ان کو۔ یہ بھی ایک ادب سکھایا گیا ہے قرآن نے ہمیں۔ پھر فرمایا بچے جب بالغ ہو جائے تو دوسرے بالغ افراد کی طرح ان پر بھی لازم ہے کہ وہ جب بھی گھر میں آئے تو اجازت لے کر یا کسی بھی طریقے سے اپنی آمد کی اطلاع دے کر آئے۔ یہ بھی بہت اچھا ادب اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا ہے۔ پھر فرمایا وہ عورتیں جو بہت بوڑھی ہو جائے اور نکاح کی عمر سے گزر جائے تو ان پر پردے کے اعتبار سے زیادہ سختی نہیں کی گئی ہے، لیکن مطلب اگر وہ ایسے ہی بیٹھے رہے اور اس میں مطلب یہ ذکر ہے کہ ان پر کوئی حرج نہیں ہے، ان پر اتنا سختی اور شدت نہیں جتنا مطلب جوان عورتوں اور لڑکیوں کے لیے ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کریں، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ
تو اس میں ایک بات میں آپ کو یہاں ایک مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اللہ رب تو اس نے جو ہے نا بہت فریاد کیا کہ میرے گھر میں فقیری ہے، حالات بالکل خراب ہے، کاروبار نہیں چل رہا اور پیسوں کی بہت کمی ہے، میں کیا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اچھا میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، ان کو مطلب پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ آپ جب بھی گھر داخل ہوتے ہیں تو گھر کے اندر داخل ہونے کی جو دعا ہے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، یہ دعا پڑھیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے اہل عیال پر جو ہے نا سلام کیا کریں۔ اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کے گھر میں جو ہے نا فراخی لائیں گے۔ تو کچھ عرصہ بعد اس صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میرے مال تو اتنا زیادہ ہو گیا ہے، میرے پاس تو اتنا زیادہ دنیا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا میں اس کو کہاں رکھوں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اتنا جو ہے نا زیادہ مال دی تھی۔ تو اگر کسی کے گھر میں مطلب ایسی سچویشن ہو تو وہ اس کو اس طریقے کو اپنا لیں، انشاءاللہ ان کے گھر میں جو ہے نا بہت سے برکتیں آئیں گی، رزق کی جو بھی کمی ہے انشاءاللہ وہ پوری ہو جائیں گی۔ پھر یہ فرمایا کہ نیکسٹ ادب یہ سکھایا گیا کہ اجازت کی بغیر اجتماعی مجلس سے کبھی نہ اٹھیں۔ نیکسٹ صفت یہ بیان کیا ادب کہ اللہ کے رسول کو ایسے نہ پکارے جیسے آپس میں آپ لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ تو یہ تقریباً 16 آداب اللہ رب العزت نے یہاں جو ہے نا ذکر کی ہے۔ دوسرا مضمون جس میں اللہ رب العزت نے اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالیں بیان کی ہیں۔ دیکھیں پہلے مثال میں مومن کی دل کے نور کو اس چراغ کے نور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو کہ اللہ نور السماوات والارض کی آیات میں ہے، جو صاف شفاف شیشے سے بنے ہوئی کسی قندیل میں ہو، اور اس قندیل کو کسی تاقچے میں جو تاقچہ ہوتا ہے اس میں رکھ دیا جائے تاکہ اس کا نور معین جہت میں رہے جہاں اس کی ضرورت ہے۔ تو اس چراغ میں جو تیل استعمال ہوا ہے وہ تیل زیتون کے مخصوص درخت سے حاصل شدہ ہے۔ اس تیل میں ایسے چمک ہے کہ بغیر آگ دکھائی ہی چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ یہی حال تو یہ فرمایا گیا کہ یہی حال مومن کی دل کا ہے کہ وہ حصول علم سے قبل ہی ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہے، پھر جب علم آ جائے اللہ اکبر تو پھر نور علی نور کی صورت میں ہو جاتی ہے۔ دوسری مثال اہل باطل کے اعمال کی ہے جنہیں وہ اچھا سمجھتے تھے۔ فرمایا کہ ان کی مثال سراب جیسی ہے، جیسے پیاسا شخص دور سے سراب کو پانی سمجھ بیٹھتا ہے، ہاں لیکن جب قریب آتا ہے تو وہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ فرمایا گیا کہ یہی حال کافر کا ہے کہ وہ اپنے اعمال کو نافع سمجھتا ہے، امیدیں رکھتا ہے، لیکن جب موت کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے اعمال کہتے ہیں غبار بن کر اڑ چکے ہوں گے۔ تیسری مثال میں اللہ رب العزت نے ان کے عقائد کو سمندر کے تہ بتہ تاریکیوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جہاں انسانوں کو اور اپنا ہاتھ تک دکھائی نہیں دیتا۔ یہی حال کافر کا ہے جو کفر اور ضلالت کے تاریکیوں میں سرگرداں رہتا ہے۔ تو یہ 3 مثالیں اللہ رب العزت نے اہل حق اور باطل کی یہاں ذکر کی ہے۔ اب آتی ہے اس بارے کے تیسرے حصے میں جس میں سورہ فرقان کے ابتدائی حصہ ذکر ہے۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے 4 اہم سبجیکٹ بیان کی ہے۔ اس میں پہلا سبجیکٹ توحید ہے، دوسرا قرآن کی حقانیت، تیسرا رسالت، چوتھا قیامت۔ توحید کے بارے میں یہ فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی شریک ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اسے ایک نیا انداز عطا کیا ہے۔ دوسرا مضمون قرآن کی حقانیت، تو اس کے بارے میں جو ہے نا اللہ رب العزت نے یہاں یعنی یہ بیان کیا کہ کافروں کے قرآن کے بارے میں 2 قسم کی غلط بیانیاں جو ہے اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیا ہے۔ پہلا غلط بیان تو ان لوگوں کا یہ ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا افتراء اور اپنی تخلیق ہے یہ قرآن، جس میں کچھ دوسرے لوگوں نے جو ہے نا اس محمد کے ساتھ جو ہے نا تعاون کیا ہے۔ دوسرا غلط بیان ان کفار کا یہ تھا کہ قرآن کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ گزشتہ پچھلی قوموں کے قصے اور کہانیاں ہیں جو اس نے جو ہے نا لکھوائی ہے۔ اور تیسرا مضمون جس میں رسالت کا ذکر ہے، تو اس میں یہ بیان کیا گیا کہ کفار کا خیال تھا کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا، انسان نہیں ہو سکتا بلکہ فرشتہ ہونا چاہیے، اور اگر بالفرض انسانوں میں سے کسی کو نبوت و رسالت ملے بھی تو وہ دنیاوی اعتبار سے خوشحال لوگوں کو ملتی ہے، کسی غریب اور یتیم کو ہرگز نہیں مل سکتی۔
کتنا گھٹیا سوچتا ہے ان لوگوں کا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل خیال کی تردید واضح دلائل سے کی ہے اس حصے میں. چوتھا مضمون سورہ فرقان کے اس حصے میں جو ذکر ہے وہ قیامت ہے. تو قیامت کے بارے میں یہ ذکر کیا کہ روز قیامت کافروں کے معبودان باطلہ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا، دھوکہ دیا تھا، یا یہ راستے سے خود بھٹکے تھے. تو وہ اپنے عبادت گزاروں کو جھٹلا دیں گے اور ان کی غفلت کا اقرار کریں گے. پھر ان کافروں کو بڑے بارے بہت زیادہ خطرناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا کہ ان کو بڑے بارے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اور جو ہے نا وہاں آخرت کی ہمیشہ کی ناکاموں میں مبتلا ہو جائیں گے. اور اسی مضمون پر اللہ رب العزت نے اس پارے کا اختتام کیا ہے. ایک بار پھر میں روایت کرتا ہوں، اس پارے میں 3 حصے تھے. پہلا حصہ وہ تھا جو مکمل سورہ مومنون پر مشتمل تھا، دوسرا حصہ وہ تھا جو مکمل سورہ نور پر مشتمل تھا، اور تیسرا حصہ وہ تھا جو سورہ فرقان کے ابتدائی حصے پر مشتمل تھا. تو پہلے حصے جو سورہ مومنون پر مشتمل تھا، اس میں 7 اہم سبجیکٹ بیان ہو گئی. پہلا سبجیکٹ استحقاق جنت کے 7 صفات، دوسرا تخلیق انسانی کے 9 مراحل، تیسرا توحید، چوتھا انبیاء کرام کے قصے، پانچواں نیک لوگوں کی 4 صفات، چھٹا نہ ماننے والوں کے انکار کی اصل وجہ، اور ساتواں قیامت. دوسرا حصہ جس میں اللہ رب العزت نے مکمل سورہ نور ذکر کی ہے، اس میں 2 اہم سبجیکٹ ہیں. پہلے سبجیکٹ میں 16 احکام اور آداب کا ذکر ہے، اور دوسرے سبجیکٹ میں اہل حق اور اہل باطل کی 3 مثالوں کا بیان ہے. اور سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ جو تیسرے حصے میں مشتمل ہے، اس میں اللہ رب العزت نے 4 اہم سبجیکٹ بیان کی ہے. پہلا سبجیکٹ توحید، دوسرا قرآن کی حقانیت، تیسرا رسالت، اور چوتھا قیامت. اور اسی مضمون پر اللہ رب العزت نے اس پارے کا اختتام کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.